अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है 9th क्लास वायु की फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो आज हमने उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के सामने डिलीवर करता हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक्स है बायोलॉजी ग्रेड 9th की जो यूनिट नंबर 1 थे उसका टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। इससे पिछले मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह की टॉपिक्स डिस्कस किया, आप लोग उसको देख सकते हो। फिर आज चलते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों के सामने आज डिलीवर करता हूँ। कैरियर दैट्स रिक्वायर a background in biology। जब हम बायोलॉजी को पढ़े तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की 9th क्लास की बायो है, इसकी वीडियो क्या है। जब आप लोग 9th क्लास की बायो पढ़े फिर जाके एफएससी में आप लोग प्री मेडिकल ले ले तो उसमें भी आप लोगों को बायो पढ़ाया जाता है। तो आप जब एफएस 9th 10th में आप लोग पढ़े, 9th में भी पढ़ेगा, 10th में भी पढ़ेगा, 11th 12th इस साल में पढ़ के फिर आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन में आप किसी एक फील्ड में आप लोग, जैसे आप लोग ऑलमोस्ट सब लोगों की ख्वाहिश होते हैं जो प्री मेडिकल रहते हैं कि हमारा MBBS का सिर्फ हो जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू everything is not MBBS, but there are some career option in the medical field या health sciences। अगर आप लोग एक डॉक्टर नहीं बना तो आप लोग BDS में जा सकते हैं। अगर BDS में भी नहीं हो पाए तो आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अगर आप लोगों को डॉक्टर होने की शौक है तो अगर आप एक फार्मासिस्ट बन के तो भी अपने आप के साथ डॉक्टर का टाइटल लगा सकते हो। वो किस तरह लगा सकते हो? जो सर्जरी करता है, जिसने MBBS किया, वो फिजिशियन उसको आप लोग कहते हैं। आप लोग आज के बाद ऐसे नहीं कहना है कि मैं डॉक्टर के पास गया, आप लोगों ने कहना है अगर आप क्लिनिक के पास जाते हो तो आप लोग कहो कि मैं एक फिजिशियन के पास गया, जिसने फिजिशियन किस कौन से लोगों के लिए, जिसने MBBS की डिग्री किया। फार्मासिस्ट किसको कहते हैं? जिसने फार्मेसी में 5 ईयर और 1 ईयर इसने जॉब किया या इंटर्नशिप किया, जो भी आप लोग जो नाम दे सकते हो। तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किस चीज़ को डिलीवर करते हैं? फार्मेसी को जब ड्रग्स को बनाने में, ड्रग्स को इस्तेमाल करने में, इस दो ड्रग्स को आपस में इंटरेक्शन, आप अच्छा क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। इस सब के बारे में आप लोग स्टडी करते हैं, मेडिसिन वगैरह के बारे में। और डॉक्टर क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं और मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस बातों से तो थोड़ा अवॉइड करता हूँ क्योंकि खेल कम होने की वजह से मैं चलता हूँ टॉपिक की तरफ। ये इधर लिखा हुआ आप लोग देख रहा है, आफ्टर स्टडी द बेसिक्स कोर्स ऑफ बायोलॉजी in biology of secondary and higher secondary level, a person to select career profession। जब आप लोग सेकेंडरी लेवल को पढ़े, एफएससी लेवल तक पढ़े, हायर सेकेंडरी के चीज़ को कहते हैं, आप इसमें BS करते हैं या बॉटनी में करते हैं या जूलॉजी में करते हैं या आप BDS करते हैं, MBBS करते हैं, फार्मेसी करते हैं, एग्रीकल्चर में जाते हो, जिस फील्ड में आप जाते हैं। तो इसके बाद आप किन किन फील्डों को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए जॉब्स, आप किधर एक नौकरी कर सकते हो, आप किधर कौन सा प्रोफेशन में आप लोग वर्क कर सकते हैं।
सकते हो या सकते हैं, हमारा उर्दू तो आप लोगों को पता है। तो आज चलते हैं कौन कौन से इस तरह तो मेजर कैरियर ऑप्शन है। आप जब आप बायो पढ़े तो प्री मेडिकल पढ़े, इसका बहुत स्कोप है। अगर आप सही माने में पढ़े आप अलाइड साइंसेज में भी जा सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, मेडिकल टेक्नीशियन है, ओटी ऑपरेशन थिएटर्स है। इस तरह बहुत से मेल नर्सिंग में आप बीएस कर सकते हो, ऑप्टोमेट्री, बहुत से फील्ड है। एमबीबीएस के अलावा बहुत से फील्ड है जिसमें आप अपना नाम अपना किरदार को अदा कर सकते हैं। बेस ज़रूरी बीएस बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह आप कैरियर ऑप्शन आप लोगों डीपीटी है, इस तरह बहुत से फील्ड को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग अभी से मेहनत करें, सही माने में पढ़े, अच्छा पढ़े, डॉक्टर बने तो अच्छा है। लेकिन डॉक्टर के अलावा बहुत से प्रोफेशन भी है। आप मायूस नहीं रहे, अगर आप लोगों को सीट नहीं हो पाए तो आप लोग मायूस नहीं होना है, अपने अदर सेंसेस में एक वर्क करना है। इसी हेल्थ कैरियर में आप लोग रोल अदा कर सकते हो। जो चलते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी। आप मेडिसिन और सर्जरी में क्या कहते हैं, अगर आप लोग एफएससी करके पीएमसी का टेस्ट पास करके इसमें अच्छा स्कोर करें और आपका एफएससी में अच्छे मार्क्स आए तो इन दोनों को क्या करते हैं, एग्रीगेट कहते हैं। एग्रीगेट की सूरत में इन दोनों को मिक्स करते हैं, इन दोनों को एक फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेशन करते हैं, फिर आप लोगों का एग्रीगेट बनता है। फिर जब आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट वाइज इस सीट को तकसीम किया है, जैसे बलूचिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस पर मुख्तलिफ हर डिस्ट्रिक्ट के अपने सीट होते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ लोग अप्लाई करते हैं और इसमें कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर कुछ बाकी बिल्डों में जाते हैं। कुछ लोग तो 1-2 साल इसके लिए लगा देते हैं कि मैं इस साल नहीं होगा तो अगले साल होगा। तो आप लोग अच्छा बात है करें। तो एमबीबीएस को मैं आज आप लोगों ने बहुत सुना है, एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। जिसने एमबीबीएस किया उसको इसने बैचलर क्या किया, बैचलर किस तरह से कहते हैं, जब आप एफएससी के बाद जो डिग्री के थे तो इसके बैचलर की डिग्री के थे। इसमें इसने मेडिसिन में किया और सर्जरी के हवाले में मेडिसिन में क्या चीज़ आते हैं, ड्रग्स आते हैं, टेबलेट्स आते हैं, सिरप आते हैं, इंजेक्शन आता है। जब आप मेडिसिन को तैयार करते हैं, जब ये तैयार हो जाए, जब मेडिकल स्टोर में पड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं, डोजेज फॉर्म कहते हैं। जब आप लोगों की डोजेज फॉर्म में आप लोग बहुत से डोजेज फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन को आप लोग सही माने में एमबीबीएस वालों को फार्माकोलॉजी पढ़ाएगा कि इसमें एमबीबीएस वालों को थोड़ा मिकदार में फार्माकोलॉजी पढ़ाएगा कि वो ड्रग्स को किस तरह बॉडी पे इंटरेक्ट करते हैं, बॉडी पे क्या असरात होते हैं, फूड के साथ क्या असरात होते हैं। लेकिन फार्मासिस्ट जो क्या करते हैं वो उसके उलट काम करते हैं। इस फार्मासिस्ट को ज़्यादा ड्रग्स के बारे में मालूमात होता है और ड्रग्स के बारे में उन लोगों को पढ़ाया जाता है। और फिजिशियन को, एमबीबीएस वालों को सर्जरी वगैरह के उस लोगों को एनाटॉमी पढ़ाएगा, उन लोगों को एनाटॉमी पढ़ाएगा। और तो चलते हैं सर्जरी किस चीज़ की थी। आप अगर आप किसी चीज आपका कोई चीज़ आप लोग की जब आप मुख्तलिफ किस्म के लोग फेस की सर्जरी करते हैं कि इसमें चेंजिंग करते हैं या किसी को एक बीमारी लगा हुआ तो उसके सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स। और बहुत से कंडीशन में सर्जरी की रिक्वायरमेंट होते हैं मुख्तलिफ किस्म की, जैसे किडनी स्टोन है, इसके लोग सर्जरी करते हैं। बहुत से ऑपरेशन तो आप लोग कहते हैं सर्जरी किस चीज़ को कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। बहुत से ऑपरेशन में आप लोगों को फिर आते हैं पिशरी में हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं। पिशरी में हम
جو مچھلی وغیرہ کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ مچھلی کہاں پائے جاتے ہیں، کون سے دریا میں پائے جاتے ہیں، کون سا انوائرمنٹ میں پائے جاتے ہیں، کہاں کون سے مچھلی پائے جاتے ہیں، کس مچھلی کا کون سا خوراک ہے، کس مچھلی کو کون سا بیماری لگتا ہے، جو آپ ان سب کو ڈسکس کرتے ہیں. کون سا مچھلی کون سا فوڈ کھاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں فشری میں. پھر آتے ہیں ایگریکلچر میں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا زراعت والے جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے پلانٹس وغیرہ کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ کون سا پلانٹ کہاں پایا جاتا ہے، کون سا پلانٹ کون سا فوڈ دے سکتا ہے، اور اس کے لائف سائیکل کون سا ہے، اس کی جنریشن کون سا ہے، کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں. اس سب کے بارے میں آپ لوگ ایگریکلچر میں کمپلیٹ سے اسٹڈی کرتے ہیں. پھر آتے ہیں فارمنگ میں. فارمنگ میں لوگ مختلف قسم چیزوں کی فارمنگ بناتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کی فارمنگ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اس میں وہ سفید مرغی آپ لوگ جانتے ہو، اس کی فارمنگ جو ہوتے ہیں اس میں اس کے فارم باقاعدہ ہوتے ہیں، اس کا باقاعدہ انوائرمنٹ دیتے ہیں، اور اس کے بڑا سسٹم بنائے گا. سسٹم کس چیز کو کہتے ہیں؟ سسٹم جب باہر کی ماحول سے الگ ہو، اس کا ٹمپریچر وغیرہ الگ ہو تو اس کو سسٹم کہتے ہیں. باقاعدہ اس کو خوراک کے ذرائع بناتے ہیں، باقاعدہ مشینز ہوتے ہیں، باقاعدہ لوگ اس کی خدمات کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ فوڈ دیتے ہیں. بہت سے اینیمل کو کلیکٹ کرتے ہیں، جیسے کاؤ فارمنگ ہے، کسی نے بہت سے گائے وغیرہ ایک جگہ میں کلیکٹ کیا، ان لوگوں کو باقاعدہ خوراک دیتے ہیں، اس سے منافع حاصل کرتے ہیں. اس طرح بہت سے چکور کی فارمنگ کسی نے کیا، اور بہت سے بکری کی فارمنگ ہے. ہر چیز کی فارمنگ میں آپ لوگ جا سکتے ہیں کہ فارمنگ کے بھی اپنا رولز ہوتے ہیں، اپنے ریگولیشن ہوتے ہیں. اپنے فارم ایک عام آدمی فارم کیوں سنبھال نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے کوئی اونر چاہے، کیونکہ ہر چیز کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ اونر چاہے ہوگا. تو فارمنگ کے لیے بھی آپ لوگوں کو کمپلیٹ اسٹڈی ہوتا ہے. لوگ لائف سٹاک میں جاتے ہیں، لائف سٹاک کی سلسلے جب آپ جانوروں کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس لوگوں کو باقاعدہ فوڈ کون سا فوڈ کس ٹائم پرووائڈ کرتے ہوں، تو اس کے بارے میں ہم لوگ کمپلیٹ سے اسٹڈی کرتے ہیں. پھر اینیمل ہسبینڈری. اینیمل ہسبینڈری میں ہم مختلف قسم کے اینیمل کو اکٹھا کرتے ہیں. جیسے ہمارا گھر کے جاندار، گھر میں جو جانور وغیرہ پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو جب مویشی وغیرہ کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ بہت سے مویشی وغیرہ کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، یا گھریلو جانوروں کو ہم کس طرح پالتے ہیں، کس طرح اس کو فوڈ دیتے ہیں، کس طرح اس کو خوراک دیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی لوگ باقاعدہ ہائر ایجوکیشن کے بعد میں ریسرچ کرتے ہیں. پھر بایو ٹیکنالوجی جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آج کل بہت اسکوپ ہے اس کا. لوگ باقاعدہ اس میں بی ایس کر کے، پھر ایم ایس کر کے، ایم فل کر کے، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں. اس کا بہت اسکوپ ہے. بایو ٹیکنالوجی میں ہم کہہ سکتے ہیں لفظ بایو دو لفظ سے نکلا ہوا ہے. لفظ بایو دو لفظ سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی بایو مین لائف اور ٹیکنالوجی. جب بایو ٹیکنالوجی اور ایسی چیز کو کہتے ہیں جب ہم سائنس کے ذریعے کسی چیز کو تیار کریں، یا سائنس کی علم کی وجہ سے جب ہم کوئی چیز بنائیں تو اس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. بایو ٹیکنالوجی میں ہم ایک جاندار کو اس کے جینز میں توڑ پھوڑ کر کے انسان ایک کے فائدے کے لیے اس کو
اس سے مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں. اور اس کے جیسے بایو ٹیکنالوجی میں آپ ایک ایوری ڈے ایگزامپل دیتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے سفید مرغی کا نام سنا ہو. اس طرح سفید مرغی ہے بہت سی چیزیں کہ پرانے زمانے میں کم تھے. پرانے زمانے میں ایک مرغی جو ہوتی ہے دیسی مرغی وہ 5-6 مہینے میں وہ بڑا ہوتا تھا. پھر اس کو ذبح کرتے تھے اور پھر وہ آٹے دیتے. لیکن سفید مرغی 40 دن میں بڑا بھی ہوتا ہے. چوزا ہونے سے بڑا مرغی تک 40 دن اس کو ہوتے ہیں. مختلف قسم کی بایو ٹیکنالوجی کا علم استعمال کر کے اس طرح پہلے گندم جو ہوتے تھے تھوڑا مقدار میں پیدا ہوتے تھے. اب آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 1000 دانہ گندم ہوتے ہیں جس میں بھوسا فروٹ وغیرہ کم ہوتے ہیں لیکن گندم زیادہ ہوتے. اس بھی بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے انسولین انجیکشن کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو انسولین کے انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو انسولین لیول برقرار ہو جائے. ان لوگوں کی شوگر لیول برقرار ہو جائے. اور یہ بھی بیکٹیریا کے ذریعے بناتے ہیں. اور فارن کنٹری میں ان بایو ٹیکنالوجی پر بہت کام ہو رہا ہے. تو اس طرح بہت سے بیماریاں جیسے کینسر وغیرہ کی بیماری, ٹی بی وغیرہ کی بیماری, اس سب کے بارے میں مختلف قسم کے دوائیاں بنتے ہیں. جو دوائیاں میڈیسن سے اثر کرتے, پلانٹ سے اثر کرتے ہیں, اینیمل سے اثر کرتے ہیں. تو جب ہم مختلف قسم کی دوائیاں وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول کردار ہے. پھر آتے ہیں آرٹیکلچر کس چیز کو کہتے ہیں کسان. جب ہم ایک عام آدمی جو باغ کو پالتے ہیں یا ایک گارڈن وغیرہ کو, ایک فارم کو پالتے ہیں یا کھیتی باڑی وغیرہ کو پالتے ہیں, اس کو آرٹیکلچر کہتے ہیں. ان لوگوں کو بھی باقاعدہ اس میں تجربہ ہونا ہے. اگر آپ لوگوں کے ایک عام آدمی کو آپ اس کے حوالے میں ایک 500 درخت وغیرہ اس کے ذمہ داری میں کرو تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا, نہ اس کو کاٹنے کا پتہ ہوگا, نہ اس کو پانی کا پتہ ہوگا کہ کس ٹائم پانی دینا ہے کس ٹائم نہیں, نہ اس کا اسپرے کا پتہ ہوگا کہ کس ٹائم اس کو اسپرے کرنا ہے, نہ اس کو ڈرگس کے بارے میں, نہ اس لوگوں کو کھاد کے وغیرہ بارے میں معلومات ہوگا. تو لوگ جب ایگریکلچر کرتے ہیں, ایگریکلچر والے بھی آپ لوگوں کو جب آپ دیہات سے, ہمارا ملک جو ہے 75% ایگریکلچر پہ کھڑا ہے, تو ایگریکلچر والے جو کسان ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ آ کے ایگریکلچر والوں سے مشورہ کرتے ہیں یا ایگریکلچر والے خود آ جا کے ان لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ پلانٹ اگاؤ, اس پلانٹ میں بہت منافع ہے, اس پلانٹ کو یہ خوراک دے دو, یہ کھاد دے دو, سب کرو. پھر آتے ہیں فورسٹری میں ہم یہ لوگ کیا کہتے ہیں جنگلات کی ماہر ہوتے ہیں. جنگلات کے بارے میں یہ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ لوگ مختلف قسم کے مشورے دیتے ہیں کہ یا جنگل اگاؤ. فورسٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جنگل کو کہتے ہیں. جنگل کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے ہم مختلف قسم کے لکڑی حاصل کرتے ہیں. اس کو انسانوں کے جب ہم ایک بیڈز وغیرہ بناتے ہیں یا سنگارمیز وغیرہ بناتے ہیں یا لوگ چھت کے لیے لکڑی استعمال کرتے ہیں یا جلانے کے لیے لکڑی استعمال کرتے ہیں, اس کا بڑا فائدہ ہے اس میں مختلف قسم کے اینیملز وہاں رہتے ہیں. وہ اینیمل ہم لوگوں کو کام آئے گا اور اس سے آکسیجن ہم حاصل کرتے ہیں. تو فورسٹری میں جنگل وغیرہ کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. یہ تھا جرنل اوور ویو ہم نے آپ کو دے دیا. اب آتے ہیں ایک کو الگ الگ ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو مزید سمجھ میں آئے گا. آپ لوگوں کو لکھواؤں گا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. آپ لوگ جب میں لکھتا ہوں تو آپ لوگ لکھتے جائیں گے, اب میں سمجھتا ہوں تو آپ لوگ سمجھ. ایک بار اس کا اسکرین شاٹ لے لے یا اس کو لکھے ایک بار.
چلو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو اب ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں جب ہم سیکنڈری ایجوکیشن اس میں کریں تو اس میں ہم لوگ پھر جاتے ہیں نمبر 1 ہم جاتے ہیں ہر کسی کا خواہش ہوتا ہے کہ میں ایک فزیشین بنوں تو میڈیسن اینڈ سرجری میں ہم جا سکتے ہیں اس کو کیا اس ڈگری کو کہتے ہیں MBBS اسٹینڈ یہ کس چیز کا مخفف ہے اس کا ایبریویشن کیا ہے اسٹینڈ فار بیچلر آف medicines and bachelor of surgery. میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا اس کو آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں کو ایک کوشچن آ جائے تھے ڈیفائن میڈیسن اینڈ سرجری تو آپ لوگوں نے یہ ڈیفینیشن لکھنا ہے اس کو سمجھیں میڈیسنز is the diagnose کی چیز ہوتی ہے کہ اب ہم ایک دوا کو استعمال کرتے ہیں وہ ڈیزیز کو ختم کرنے کے لیے اور ٹریٹمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں علاج کو کہتے ہیں جب ہم کسی چیز کی علاج کرتے ہیں ٹریٹمنٹ آف ڈفرینٹ ڈیزیز مختلف قسم کی بیماری کو ہم ڈیزیز کس چیز کو کہتے ہیں ڈفرینٹ مختلف قسم کی بیماریوں کو ہم لوگ علاج کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈیزیز آپ لوگوں نے لکھا ہو نوٹس کے آپ لوگ ٹینشن نہیں لیں مختلف قسم کے میں پھر سے بتا رہا ہوں مختلف قسم کے بکس ہیں اگر پھر بھی آپ لوگوں کی ضرورت ہے تو میں آپ لوگوں کو سینڈ کرتا ہوں آپ لوگ پلیز SMS کریں چینل کو سبسکرائب کریں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ لوگ جو اپنے آپ کو پڑھے گئے تھے یا اپنے آپ کو سنے تھے وہ ان لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے گا وہ بجائے چینل کو سکپ کرنے سے وہ لوگ کیا کرے چینل کمنٹ دیتے سر اس غلطی کو ہٹاؤ کیونکہ نئے شروعات ہے ہر کسی انسان غلطی کا پتلا ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہو دوسرا کیا چیز ہوتا ہے پشری کسی کو پتا ہے پشری میں نے ابھی ڈسکس کیا ارلی منٹ میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا پشری کسی کو پتا ہے آپ لوگ بتائیں کمنٹ کریں جلدی بتائیں کمنٹ کریں پشری چلو میں ڈیفائن کرتا ہوں کیریئرز ایسوسیشن کس کو کہتے ہیں ایسوسیٹڈ جوڑ کو کہتے ہیں جوڑنا with the پشری with پشری
fisheries are weld life اسپیشلسٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب آپ کوئی اس میں ماہر ہو، کسی فیلڈ میں لوگ ماہر ہو، جیسا آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو ایم بی بی ایس کر کے پھر ایف سی بی ایس کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے کوئی برین کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی آئی کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس طرح ہر فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. جب اسپیشلسٹ fishery biologist and improvement of fish production. اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ اسکارڈ فشریز. آپ اس طرح ڈیفینیشن، اگر آپ لوگوں کے سامنے کوشچن آ جائے کہ واٹس فشری یا ڈیفائن فشریز، تو آپ لوگوں نے اس میں کیا یہ ڈیفینیشن لکھنا ہے. اس سے پھر چلتے ہیں ایگریکلچر. کوئی آپ لوگوں میں کوئی بتا سکتے تو وہ جلدی کمنٹ کر کے بتائے، بجائے مجھے لکھنے سے آپ لوگ بتائیں کہ فشری کس چیز کو کہتے ہیں. ایگریکلچر چلو میں بتاؤں گا، آپ لوگوں کی کمنٹ کر کے آپ نے رائے دیں. ایگریکلچر means to cultivate land provide food. Provides اسکارڈ تو آپ لوگ جانتے ہو. ایگریکلچر کیا لکھا ہوا ہے؟ ایگریکلچر اینڈ فارمنگس. ایگریکلچر والے کیا اسٹڈی کرتے ہیں کہ مختلف قسم پلانٹ سے، میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا اس کے لیے پلانٹ جیسے ہم لوگ کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اس طرح پلانٹس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. اینیمل کو بھی اسی طرح کے اینیمل، جب اینیمل کس طرح بڑا ہو جائے، اس کی اسٹڈی کو بھی کیا چیز کہتے ہیں؟ تو اس کی اسٹڈی، یہ لوگ کیا اسٹڈی کرتے ہیں کہ کون سا فوڈ ان کو ضرورت ہے. تو پھر فردر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. all and
تک باقی پروڈکٹس کو بھی اسٹیٹس کرتے ہیں. کیریئر کو جب لوگ ریسرچ کر کے پھر کون سے شعبوں میں جا سکتے ہیں. فوڈ سائنٹسٹ ایگریکلچر انجینئر بن سکتے ہیں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگ شارٹ کوشچن جو ہوتے ہیں یا 3 نمبر کے ہوتے ہیں یا 4 نمبر کے ہوتے ہیں, یہ اگر آپ کو شارٹ کوشچن میں آئے گے تو آپ اس کو آنسر کریں تو آپ انشاءاللہ 3/3 نمبر آپ بہت دے دیں گے. یہ آ سکتا ہے ایگزام میں. تو پھر ڈسکس کرتے ہیں. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ لوگ. اس کو جلدی سے جلدی لکھیں. اس کو پورا اگر آپ یاد کریں لانگ کوشچن میں بھی آ سکتے ہیں. 8 نمبر کے سوالوں کو آپ کہ اگر آپ نے کیریئر دیٹ ریکوائرڈ اینڈ بیسکس آپ بایو تو آپ لوگ اس ٹاپک کو لانگ سوال میں بھی آ سکتے ہیں. انسٹیٹیوٹ بھی اس میں آ سکتے ہیں. تو آپ لوگ اس کو ابھی سے پڑھیں, ابھی سے تھوڑا تھوڑا یاد کریں تاکہ ایگزام میں آپ لوگوں کے لیے پریشانی ہو. پھر پوسٹ کیا چیز ہے؟ مطلب کیا ہو رہا ہے یار آپ لوگوں کو؟ کوئی بتا سکتے ہیں ایمن ہاسپنٹری کیا چیز ہے؟ اینیمل آپ کوئی بتا سکتے ہیں؟ Study of animals and breeding of domestication, animal husbandry are animal breeding, domestic, and
बायोटेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें से मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बायोटेक्नोलॉजी को रखने का है बायो टेक्नोलॉजी लोग इसमें बाकायदा जीएस करके बैठता है और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी components just to make useful production care associated with the बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें बैक्टीरियास इधर में स्टार्ट लगाते हो तो जब बैक्टीरिया के बारे में बहुत से मालूमात उसके पास हो तो बैक्टीरिया वो जस्ट उसको स्टडी करते हैं वायरोलॉजिस्ट वायरस के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं उसको वायरोलॉजिस्ट कहते हैं वायरोलॉजिस्ट माइक्रोलॉजिस्ट जीन्स के बारे में जो स्टडी करते हैं मैं स्टार लगाता हूँ वो जीन के बारे में इसकी हिंदी भी आ सकते हैं इसको लिखे लिख लिया इसको छोड़ो इसको इसको रिमूव करो फाइव पढ़ता था आप लोग बुक में जब घर में जाके या अभी जब वीडियो ख़त्म हो कि आप बुक में भी पढ़े बुक में आप लोग डिटेल से मैंने इसमें मेन पॉइंट्स लिखा है इसमें डिटेल से भी आप लोग बुक में पढ़ सकते हैं आपके बुक में बहुत लिखा हो तो आप प्लीज़ बुक पे फोकस दे दीजिए अब जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं नोट्स वगैरह आप लोगों को काम है कि बुक्स को फोकस दे जिस चीज़ का आप एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं तो आप लोगों को डिटेल से भी पढ़ाऊंगा लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं है इसलिए टेक्नोलॉजी पे सेकेंड ईयर पे
سیکنڈ ایف ایس سی میں جب آپ لوگ پڑھے تو اس میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے اس پر. میرا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو چلو چلتے ہیں جلدی جلدی اس دو کو کور کرتے ہوئے پھر لیکچر کو ڈن کرتے ہیں. نمبر 6 کہتے ہیں کلچر. لوگ کو بھی اس طرح لوگ آپ لوگوں میں سے کہ کسان جو باغ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں یا باغ میں جن لوگوں کے باغ ہے یا ان لوگوں نے باغ میں ورک ہوئے رکھے آپ کی ایگریکلچر مین اس کے مطلب کیا ہے؟ ایگریکلچر کی ایک بار مطلب سمجھتے ہیں. مینس the art of gardening. گارڈن کی بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. گارڈننگ کس چیز کرتے ہیں؟ باغ وغیرہ. اس میں ایبل بھی پائے جاتے ہیں اور پلانٹس بھی پائے جاتے ہیں. بریڈس اس کی پیداوار جب ہم باغوں وغیرہ سے کیا پیداوار حاصل کرتے ہیں, اینیمل سے کیا پیداوار حاصل کر سکتے ہیں, کیا منافع ہم دے سکتے ہیں. کارڈ اس کارڈ یہ بھی آپ لوگوں کے شارٹ کوشچن میں آ سکتے ہیں. لاسٹ پچھلی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے, لاسٹ پوائنٹ یہ دو کمبائن ہو کے آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفائن فشری اینڈ ہارٹیکلچر. ان دونوں سے بھی ایک کوشچن مختصر سوال ہم کرتا ہے. الگ الگ بھی پوچھ سکتے ہیں. لانگ سوال میں دو دانے ڈپریشن کو بھی آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ کو ڈفرینس اور کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. فورسٹری چلتے فورسٹری it is the science of plants learning meaning managing for forest کس چیز کو کہتے ہیں؟ جلدی بتائیں آپ لوگ. فورسٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ فورسٹ جو ایگریکلچر کے بارے میں جو معلومات ہوگا یہ جو فورسٹ کے بارے میں جو لوگ جنگلات وغیرہ کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو اس سے انوائرمنٹل انجینئر بھی کہتے ہیں. اس میں انوائرمنٹل انجینئر بھی بن سکتے ہیں. آپ لوگوں نے کچھ
साल नहीं कह सकते, महीने वगैरह, साल तकरीबन होगा। आप लोगों ने फेसबुक वगैरह आप लोग तो इस्तेमाल करते हो। आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल थे, वहाँ पे आग लगी है। आग कैसे लगी है? कोई उधर जाके लकड़ी वगैरह को आग जलाया नहीं, एक कभी कभी गर्मी की वजह से जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, इन्वायरमेंट बहुत गर्म होता है, तो इससे भी जंगल में आग लग सकते हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट के उगाने के लिए या जंगलात को उगाने के लिए भी एक अच्छा खासा इसके एक एग्रीकल्चर के बारे में जो उसके पास इंफॉर्मेशन हो, तो उसके ज़रूरत होगा कि वो एग्रीकल्चर को इस्तेमाल करते हैं। बाकायदा इसमें जॉब्स आते हैं एग्रीकल्चर में कि वो फॉरेस्ट को संभाल करते हैं। सही, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को मेरे चैनल वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। बाय बाय।